MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ معزز بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو نیچے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں اوپر آ جائیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں، درمیان میں جگہ نہ چھوڑیں، آ کے بیٹھ جائیں، ادھر بھی آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی لوگ قرآن مجید کی بات کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص انعامات ان پہ ہوتے ہیں، اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت ان پہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر ملائے اعلیٰ میں کرتا ہے جو بزرگ فرشتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کی مجلس بڑی بابرکت اور مبارک مجلس ہے۔ آپ کا قرآن سے یہ محبت، اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو قبول فرمائے۔ ہمارے درمیان فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ تشریف فرمائیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی تفسیری نکات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک طویل مدت سے آپ کے سامنے آ رہا ہے. مختلف اوقات تھے، مختلف دن تھے، لیکن ہم نے اس کو جاری رکھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ رعد سورہ نمبر 13 اور آیت نمبر 18 سے شروع کیے ہیں. میں نے خطبے کے بعد 17 بھی پڑھی، جو کہ گزشتہ ہمارا آخری جو دورہ ترجمہ قرآن تھا اس اعتبار سے اس کی آخری آیت تھی، اور ایک آیت آج کے درس کے اعتبار سے 18 بھی پڑھی تاکہ ربط قائم ہو جائے. رب العالمین فرماتا ہے، جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ انزل من السماء ماء. جو لوگ تسلسل سے آ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انہیں یاد ہوگی بات کہ اس مثال کے ذریعے رب العالمین نے ہمیں کیا کیا باتیں سمجھائی. کہ فرمایا کہ اسی نے آسمان سے پانی برسایا ہے، پھر کیا ہوتا ہے بارش کی وجہ سے فصالت اودیتم بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق اس پانی کو لے لیتی ہیں. جہاں بھی پانی ٹھہرنے کا انتظام ہے یا جگہ ہے، یا جہاں بھی کیا ہے وہ گڑھا ہوتا ہے جسے ہم وادی کہہ سکتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ جو بھی ہے وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق پانی لینے کے بعد ایک جھاگ سا اس کے اوپر آ جاتا ہے. پانی نیچے ٹھہر جاتا ہے، اوپر ایک جھاگ ہوتا ہے، اور یہ جھاگ دوسرے انداز میں ان میں بھی ہوتا ہے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. اور زیور کو یا دھاتوں کو زیور بنانے کے لیے جب آگ میں تپایا جاتا ہے تو بالکل ایسے ہی جو اصل ہوتا ہے خالص سونا یا خالص دھات یا خالص چاندی جو ہوتی ہے وہ نیچے ٹھہر جاتی ہے، اور اس کا بھی جھاگ اوپر آ جاتا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہیں بیان کرتا ہے، مثال دے کے سمجھاتا ہے حق اور باطل کی بھی. باطل دیکھنے کو جھاگ کی طرح ہوگا، بہت بڑا نظر آئے گا، دکھنے میں آئے گا، لیکن ٹھہرے گا نہیں. ٹھہرنے والا حق ہے جو ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں چھپا ہوا ہو یا تم پر واضح نہ ہوا ہو، لیکن آخرکار جیت حق کی ہوتی ہے، اور ثبات دائمی طور پر قائم رہنا حق ہی کو نصیب ہوتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں مثالوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے. یعنی جو بھی اصل میں حق ہوتا ہے اسی کو پائیداری ملتی ہے، اور جو باطل دیکھنے میں بہت بڑا کیوں نہ ہو، آج پوری دنیا میں باطل پھیلا ہوا ہے اور دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں کہ یہ کبھی فنا بھی ہوں گے. ان لوگوں کی ٹیکنالوجی، ان لوگوں کا اٹھک بیٹھک، ان لوگوں کی عمارتیں، ان کی دولت، ان کی عیش و آرام، ان کی یہ سب چیزیں کہاں جائیں گی بھائی؟ کیا اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے اور اس کو کون مانے گا؟ تو دکھنے میں تو جھاگ کی طرح ہے وہ، لیکن اصل میں کیا ہے معاملہ؟ جھاگ ہمیشہ کسی نہ کسی دن ختم ہو کے ہی رہتا ہے. حق جو ہوتا ہے وہ دراصل قائم رہتا ہے. یہی حالت اسلام کی بھی اور حق و باطل کے درمیان ہمیشہ سے اسلام کے ساتھ یہی معاملہ رہا کہ ایک زمانہ مغلوب رہا بھی، مسلمان مغلوب رہے بھی، لیکن حق جو ظاہر ہو کے آئے گا وہ دراصل اللہ تبارک و تعالی پائیداری اسلام کو دے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی خیمہ نہیں ہوگا، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام داخل نہ ہوگا. جب تک یہ نہیں ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی. تو پورے عالم میں اسلام پھر ایک مرتبہ پھیلنا ہے. تو اس لیے فرمایا وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ
فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو اصل میں لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہی اصل میں زمین میں ٹھہرتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو سمجھانے کے لیے اسی طرح کی مثالیں دیا کرتا ہے تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یہ گزشتہ ہمارے دورے ترجمہ قرآن کے آخری ایپیسوڈ کی آخری آیت تھی۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دورے ترجمہ قرآن کا پہلا ایپیسوڈ کا اور پہلی آیت، للذین استجابوا لربہم الحسنی۔ اب اوپر جو بیان ہوا ہے اللہ کی توحید، سورہ رعد میں ہم پڑھتے آئیں گے کہ اللہ کی توحید بیان ہوئی، پھر اس کے بعد رسالت محمدی پر جو اعتراضات ہوئے وہ بیان ہوئے، اور خلاقیت کائنات کے اندر جو کچھ رب العالمین نے نظام کیا ہے اس کی ایک دلائل دے کر، بھائی کوئی اللہ کے بندے ادھر بھی بیٹھ جائے، میں آپ کو ایسے دیکھوں گا، ایسے دیکھ آپ لوگ ادھر آئے۔ یہ عجیب مسئلہ ہے کہ وہاں کیمرے مین کے علاوہ کوئی نہیں دکھتا مجھے، اب میں بولنا ہے تو ایسے ہی بولنا ہے۔ آپ تھوڑی سی عقل استعمال کرنا چاہیے کہ انسان مخاطب کسے ہو، دیواروں اور ستونوں کو تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں ایسے بیٹھے، اور جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں نا ادھر بیٹھے، یہاں پر بھی جگہ ہے، دیکھیے ماشاءاللہ۔ آپ کیمرہ اور بھی ہٹا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہے تو کیمرہ کے پیچھے بیٹھ جائیں، مجھے خطاب کرنے میں آسانی ہو۔ آپ کے پیچھے ایسے بیٹھیں کہ نگاہ دور تک جائے تو لوگوں پر جائے، دیواروں اور ستونوں پر نہ جائے۔ آپ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں نا، ہاں آپ ادھر آ جائیں، یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ ایسے آئیں، یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے چیز بیٹھنے میں۔ تو فرمایا کہ للذین استجابوا لربہم الحسنی، رہے وہ توحید کی دعوت جو رب العالمین نے بیان کیا، اگر وہ یہ لوگ مان لیتے ہیں، یعنی جنہوں نے بھی اس کو قبول کیا، استجابہ قبول کر لینا، مان لینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لربہم الحسنی، ان کے لیے حسنہ ہے۔ میں نے بتایا کہ حسنہ عمومی طور پر جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہترین زندگی دنیا میں ہے اور آخرت میں جنت ہے، دونوں معنی اس کے اندر آ سکتے ہیں، کیونکہ حسنہ حسن سے نکلا ہے، اور حسن خوبصورتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ تو رب العالمین کہتا ہے کہ جو لوگ بھی اس توحید کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے حسنہ ہے، یعنی جنت ہے، یا نہیں بہترین دنیا کی زندگی بھی ہے، آخرت میں جنت ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں، اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، ان کے لیے زمین اور اس کے برابر، زمین بھر اتنا، اور زمین بھر اتنا ہی نہیں ہے بلکہ زمین اور اس کے برابر کی ایک اور زمین اتنا، وہ لوگ فدیے میں دینا چاہیں مال جمع کر کے بھی، اللہ تبارک و تعالی اس کو فدیے میں قبول نہیں کرے گا۔ اگر یہ لوگ یہاں سے دنیا ختم ہو گئی، مر گئے، پھر اس کے بعد لاگ معافی تلافی تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ زمین بھر اتنا سونا، دوسری جگہ آیا ہے ذہباً ولو افتدیٰ بہ، ذہب کہتے ہیں سونے کو، زمین بھر اتنا سونا بھی پیش کر دیں گے تو ہم دراصل قبول نہیں کریں گے، فدیہ لے کے نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہاں فرمایا کہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالی ان سے قبول نہیں کرے گا وہ زمین بھر اتنا مال، ومثلہ معہ، صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس کے برابر کا اور ایک زمین، ایک تو یہ زمین اتنا ہی نہیں لا سکتے، لیکن لا محالہ مان لیجئے کہ اگر ہو جائے گا تو اس کے برابر کی ایک اور زمین اتنا مال بھی وہ لے کے آ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت سے نہیں نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نہیں قبول کرے گا فدیے میں۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے ہے بدترین حساب، برا حساب، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر لفظ دیکھیے، اب یہ بار بار بھی آئے گا، ابھی آگے چل کے بھی، سوء الحساب، سوء الحساب۔ اب یہ سوء الحساب کیا ہے؟ ذرا حدیث کی روشنی میں ہم جان لیں، برا حساب ہوگا۔ ایک بات تو ذہن میں رکھ لیجئے، حساب تو ہونا ہی ہے، خواہ مومن ہو
خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ نیک اعمال کرنے والا صالح ہو، بد کردار ہو، سب کے لیے تو حساب تو ہے ہی۔ لیکن یہاں سوء الحساب جو فرمایا نا، برا حساب، وہ کیسے؟ اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں سنایا، بتایا کہ یہ دعا مانگو کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمارے سے جو حساب لینا وہ بڑا آسان حساب لے لینا، اور دوسری بار فرمایا کہ دیکھو جس کا حساب لیا گیا وہ پکڑا گیا، ہاں من حوسب، اللہ تبارک و تعالی جس کا بھی حساب لے لیا بس وہ وہاں سے گیا، وہ وہاں سے نکل نہیں پائے گا اللہ کی گرفت سے۔ تو اما عائشہ نے پوچھا کہ ایک طرف ہم حساب کے آسانی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جو حساب میں اللہ تبارک و تعالی پکڑا گیا وہ تو گیا جہنم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آسان حساب کا مطلب ہے پیشی۔ دیکھیے، کوئی غلام اپنے آقا کے پاس اپنا حساب پیش کر رہا ہے، اور آقا اس کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، پہلے سے اس کے بارے میں جانتا ہے یہ میرا غدار نہیں ہے، یہ جو بھی کرے گا بالکل صحیح خرچ کیا ہوگا، جو بھی حساب بتا رہا ہے اس میں پہلے سے اسے شک نہیں ہے، تو صرف نظر ثانی کے لیے وہ پوچھتا ہے کہ ہاں جی یہ کیے تھے کیا، اچھا یہ کتنا ہوا، اچھا ایسا ہے کیا، چلو چلو مسئلہ ختم۔ یہ ہے اصل کیا ہے، آسان حساب۔ چلو ایک نظر آگے چلو آگے چلو۔ لیکن جس آقا کو معلوم ہے یہ پیسے چراتا ہے، ہمیشہ حساب میں گڑبڑی کرتا ہے، اور اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ حساب دینے پہ آتا ہے تو آقا ایک ایک بات پہ ایک ایک جگہ انگلی رکھ کے پوچھتا ہے کہ یہ جو لکھا ہے تم نے 300 روپے، وہاں تو 300 روپے نہیں تھے نا، اصل میں تو 255 تھے۔ اب بس مسئلہ وہاں سے اس کا ٹیڑھا۔ یہی معاملہ ہے رب العالمین کا بھی، جو بندے اخلاص للہیت کے ساتھ عمل کیے ہوں گے رب جانتا ہے، جب ان کا حساب پیش ہوگا اللہ ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صرف پیشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب نامہ اعمال ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اچھا یہ ہوا ہے، اچھا اس دن فلاں خطا ہو گئی، چلو چلو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ تم توحید میں ہو، تم نے ہمیشہ کیا ہے اخلاص نیت کے ساتھ عمل کیا، وہ چلو چلو۔ لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بات میں پوچھ لیا یہ کیوں کیا، بس مسئلہ ختم وہاں سے۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا کہ سوء الحساب، بڑا برا حساب، یعنی وہاں پر جا بجا تمہیں کوسچن ہوگا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، یہ حرام کیوں کیا، یہ حرام کیوں کیا، بس وہ پکڑا گیا سوء الحساب۔ تو یہ سوء الحساب جس سے بھی ہوگا حال کیا ہوگا، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا اب یہاں سے کیا ہے ایک الگ ہی ٹاپک جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اہل جنت کی صفات اور ان کا سا عمل اپنانا چاہتے ہیں، کچھ آیتیں اس پس منظر میں یہاں پر رکھ دی گئی ہیں۔ فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ دیکھو جو شخص یہ جانتا ہے انما انزل الیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے، من ربک الحق، وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، کمن هو اعمی، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ یعنی اندھا کون ہے؟ جو اس کو مانتا نہیں ہے کہ قرآن حق ہے، آپ نبی برحق ہیں اور آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، یہ مانتا نہیں ہے۔ وہ جو یہ مانتا ہے کہ آپ نبی برحق ہیں، قرآن حق ہے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو اللہ نے کافر کو اندھے سے تعبیر کیا اور مسلم کو جاننے والے اور جاگنے والے اور دیکھنے والے سے بینا سے تعبیر کیا۔ فرمایا کہ یہ فیصلہ تم خود اپنی عقلوں سے کرو۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، جو یہ جانتا ہے، جس کو علم ہے، جو یہ مانتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر وہ حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، رب العالمین کی طرف سے ہے، کمن ہوا اعمی، جو اندھا ہے، جو نہیں مانتا ہے، وہ دونوں ایک ساتھ برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، ایسے ہی اس قرآن کی نصیحت بھی صرف عقل والوں کو ملتی ہے۔ یتذکر
تذکر یاد دہانی کو کہتے ہیں، اسباق کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے قرآن پڑھتے کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا نا مولوی صاحب؟ ہاں، ہدایت کے لیے پڑھو، سمجھ آئے گا۔ ذہن ادھر نہیں ہے، کہیں اور ادھر گھوم رہا ہے، سمجھ نہیں آئے گا، آپ کو مشکل لگے گا۔ جب آپ ہدایت کے لیے کھولیں گے تو انگریز کو بھی سمجھ آ جاتی ہے نا جی۔ کتنے یورپین کنٹریز میں کس تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ تو ہم مسلمانوں کے اندر تبدیلی تک نہیں آ رہی ہے۔ ہم حالانکہ پیدائشی مسلمان ہیں، ہم تو قرآن کو تابدانوں میں، چاند تاروں کے غلافوں میں اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی مر گیا تو مسجد کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں، وقف کے لیے رکھ دیجئے، تبھی بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ وہ جب زندہ رہا نہ پڑھا، وہ مرنے کے بعد بھی اس کا قرآن اس کے نام سے مسجد میں آ جاتا ہے، پھر بھی کوئی وارثین نہیں پڑھتے۔ ہاں، ایسے لوگوں کو اس میں ہدایت ہے؟ کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ انما یتذکر، جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، اصل میں ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی یاد دہانی ہے، یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ اولو الالباب، لب کہتے ہیں عقل سے بھی ایک اونچی چیز، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذہانت اور فطانت اور فکر، یہ سب مل کر جو عقل میں سمجھ آتی ہے نا، اسے کہتے ہیں لب عربی میں، اسی کی جمع ہے الباب۔ اہل عقل کے لیے، اہل دانش کے لیے، بالکل صحیح لفظ اگر ہم استعمال کریں گے اردو میں تو اہل دانش، عقل اور دانش والے جو ہیں نا، ان کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ لیکن جو لوگ عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، کبھی انہوں نے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے لیے، اطاعت کے لیے، سمجھ کے لیے، ہدایت کے لیے کھولا ہی نہیں ہے، ان کے لیے قرآن میں کوئی نصیحت نہیں ہے۔ قرآن بدبخت پڑھتا بھی ہے تو کیا ہے، کبھی اس کا بزنس اچھا ہو جائے، کبھی اس کے دنیاوی مفاد پورے ہو جائیں، اس کے لیے کبھی قرآن پڑھتا ہے، پڑھتا بھی ہے تو کبھی ہدایت کے لیے پڑھتا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہاں سے ہدایت ملی؟ کہ فرمایا کہ انما یتذکر اولو الالباب۔ اچھا، وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جی جو اولو الالباب ہوتے ہیں؟ اب ان کے صفات 9 بیان ہوئے ہیں، اگلی آیتوں میں بڑے یونیک ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے بھائیو، آج تہیہ کر لیں اگر ان 9 صفات کو اپنانے کا۔ رب العالمین کہتا ہے جاوید کی بات نہیں ہے، آخری میں کہتا ہے انہی کے لیے ہم نے جنات و عدن رکھا ہے۔ ایک ہے جنت، ایک ہے جنات عدن۔ اچھا، میں وہ کیا ہے انشاءاللہ وہ اس وقت وہاں پیش کروں گا جب ہم وہاں پہنچیں گے۔ فرمایا کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جو عہد انہوں نے باندھا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، مضبوط باندھنے کے بعد اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ اچھا جی، اللہ سے کیا عہد باندھا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو جو اللہ سے کیا ہے، اور اس کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کون سا عہد ہے جو ہم نے مضبوط اللہ سے باندھا ہے جو توڑنا نہیں ہے؟ کون سا؟ جی، اللہ سے باندھا آپ نے، اللہ سے بات کی، جی جی، اللہ سے بات کیا، اللہ سے باندھا، جی نہیں، اللہ سے بات کیا، اللہ سے باندھا ڈائریکٹ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے باندھتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ ہاں، ولا ینقضون المیثاق، مضبوط باندھنے کے بعد اسے توڑتے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھو، جب عہد ہی یاد نہیں ہے تو توڑنا رکھنا پھر کیا مانے؟ مسئلہ کیا ہے بھائی ہمارا؟ جو اگریمنٹ ہوئی ہے وہ اگریمنٹ ہی آپ جانتے نہیں ہیں ہوئی ہے، تو پھر اس کا توڑنا اور رکھنا کیا مانے ہے؟ جب انسان اس عہد ہی کو پتہ نہیں ہے، اس کے مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں ہے یہ عہد ہے تو کون سا عہد ہے؟ وہ سورہ اعراف میں ذکر ہوا ہے تفصیل کے ساتھ۔ رب العالمین نے ایک عہد عالم ارواح سے ہم سے لیا ڈائریکٹ۔ ہاں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ آپ صاحب اس آیت نمبر اٹھا لیجئے، آپ ذرا وہی بتا دوں میں آپ، سورہ اعراف میں آیت نمبر اٹھا لیجئے۔
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ عہد الست کہلاتا ہے یہ. یاد کرو وہ موقع جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم کے پشت سے اس کی ذریت، اس کی اولاد کو نکالا، ان سب کو نکالا. ہم بھی تھے، تم بھی تھے، ملحد بھی تھا، مشرک بھی تھا، عیسائی بھی تھا، یہودی بھی تھا، ماننے والا بھی تھا، نہ ماننے والا بھی تھا، کمیونسٹ بھی تھا، اللہ کا منکر بھی تھا، اللہ کا غدار بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، چائے والا بھی تھا، اب جو مری وہ بھی تھا. ہاں تھی، سب کچھ تھے. وہاں پوچھا اللہ نے الست بربکم 172 سورہ اعراف، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172. جا کے ایک مرتبہ پڑھیے یہ اس آیت کو. رب کہتا ہے ہم سب کو کھڑا کیے، سب تھے روحوں کی شکل میں. اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا قالوا بلا، ہاں بے شک آپ ہی رب ہیں. یہ عہد ہونے کے بعد رب نے پھر ہمیں عالم ارواح میں رکھا، پھر ماں کے پیٹ میں جو جسم بنا وہ روح اس میں لا کے جوائن کی 120 دن میں، 4 مہینے میں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حمل ٹھہرنے کے 4ویں مہینے میں آتا ہے فرشتہ اور وہی روح پھونک دیتا ہے جو عالم ارواح میں تھی. تو وہ عہد کے ساتھ تھی وہ روح جو اس جسم میں آئی. تو اللہ کہتا ہے یہی عہد ہے جس کو پختہ ان لوگوں نے باندھا. اللہ خود کہتا ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. ہم نے یہ کام اس واسطے کیا کہ کل قیامت کے دن اگر ہم پوچھے کہ میری عبادت کیوں نہیں کی، یا میری عبادت کے ساتھ غوث اعظم فلاں فلاں، یہ ولی وہ ولی، یہاں جھنڈا وہاں جھنڈا، یہاں بنڈا وہاں جھکنا یہاں جھکنا کیوں کیا شرک، تو کہیں تم یہ نہ کہنے لگو اے اللہ ہم غافل تھے، ہم کو معلوم نہیں تھا. آج کوئی مسلمان شرک کر کے بچ نہیں سکتا اور اللہ کے پاس یہ عذر پیش نہیں کر سکتا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے پہلے عہد لے لیا کہ دیکھو میں رب ہوں، صرف میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. تم مانتے ہو؟ سب نے کہا ہم مانتے ہیں. تو آج کوئی مشرک یا زمانے قیامت تک کوئی مشرک بچ نہیں سکتا یہ کہہ کے کہ مجھے معلوم نہیں تھا. توحید اللہ نے خود بخود دلوں کے اندر رکھی ہے، بس شیطانی غلبے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتی، ورنہ تم تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالی کا کلام پڑھو تمہیں واضح نظر آئے گا. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ ایک عہد وہ ہے جو اللہ سے ہے جس کو وہ توڑتے نہیں ہیں. اچھا اگلی صفت کیا ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اور اللہ تبارک و تعالی نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ جوڑتے ہیں. کس کو جوڑنے کا حکم دیا؟ وصلہ کا مطلب ہے ملنا. یصلون ما امر اللہ، اللہ نے جسے ملانے کا حکم دیا ہے ان یوصل، اس کو وہ ملاتے ہیں. کس کو ملانے کا حکم جی؟ ہاں رشتہ داری کو. اسی سے صلہ رحمی آیا ہے. لفظ صلہ رحمی نے سنا ہوگا، اسی سے نکلا ہے. یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا. تو مسلمانوں کا سب سے اہم ترین وصف کیا ہے؟ رشتہ داری کو قائم رکھتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب یا احسان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے والا رشتہ داری قائم رکھے تو تم بھی قائم رکھو، یہ تو واجب چیز ہے. سامنے والا رشتہ داری توڑے تب بھی قائم رکھو، یہ بیوٹی اصل ہے. بھائی انہیں سلام ہی کرتا نہیں، میں کیوں کروں؟ نہ، انہیں سلام نہ کرے، منہ پھیر کے جائے تب بھی تم آگے بڑھ کے سلام کرو. رشتہ دار ہے وہ، تمہارا بھائی ہے سگا، ماں باپ ہیں، کچھ بھی کہہ لیں تمہارے ماں باپ ہیں، یاد رکھو. بہن ہے، کچھ بھی کہہ لیں تمہاری بہن ہے. اللہ نے اسے جوڑنے کا حکم دیا ہے، توڑنے کا نہیں. توڑتا صرف منافق کافر ہے، ایمان والا نہیں توڑتا. یوصل، اسے جوڑتے رہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. وہ کیسے بھی ہو میں اس سے جڑ کے رہوں. میں صلہ رحمی پھیلانے کے لیے آیا، کاٹنے کے لیے نہیں. ہاں اسی لیے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ قاطع رحم، جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو. اللہ اکبر، کہاں درجہ ہے؟
جنت میں داخلہ نہیں ہے اس شخص کا جو رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑا فساد ہمارے رشتہ داروں میں ہے۔ بھائی بھائی کیا ہے، صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کزنس میں کیا ہے، ایک دوسرے کی طرف سے طنز ہے، پریشانیاں ہیں، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات اسلام نے نہیں سکھائی، اس کو بہت حد تک اسلام نے اتنا اونچا رکھا کہ ایمان کے ذریعے جو مضبوط ہو سکتے ہیں، ایمانی ذرائع جو ہیں جہاں تک پہنچنے کے لیے، ان ذرائع میں سے ایک اہم ترین ذریعہ رشتہ داری کو قائم رکھنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ایوصل، پھر اس کے بعد کی صفت کیا ہے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ۔ اچھا یہ کام کرتے ہیں، تناوٹ ہی نہیں ہوتی اس میں، میں 5 وقتہ نمازی ہوں جی، ہاں میں تہجد گزار ہوں، یہ سب گنہگار بھائی، بعض لوگ ہوں گے ذرا سے عبادت کریں گے 10% بھی نہیں ہوگی، 90% لوگوں کو بتا کے بولیں انہیں ہی نہیں، انہیں پکا بیکار آدمی کریں گے، صحیح نماز پڑھتا ہے، جھوٹ بولتا خالی، وہ بولیں گے لیکن تو اپنی نیکی کیوں غلط کرتا، ہاں اپنی تناوٹی کیوں ہے تجھے؟ اصل عبادت کرنا مغز نہیں ہے، یاد رکھو میرے بھائیو، عبادت برباد کب ہوتی معلوم؟ اس عبادت پہ تناوٹی آ جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ عبادت تو کرتے رہتے ہیں، وہ صلہ رحمی کرتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ میں ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ یہ قبول نہ کیا تو کیا حال ہوگا۔ عمل پر تناوٹی نہیں ہے، عمل میں جو تناوٹی آئے گی نا جی، پھر مسئلہ وہاں سے خراب ہے، یہاں تک کہ اسے لے کے وہ جہنم لے جائے گی وہ صفت۔ اسی لیے صحابہ حد درجہ اس کا التزام کرتے تھے کہ اعمال لوگوں پر ظاہر نہ ہو، اگر ہو بھی جائے تو کبھی اپنے عمل پر کوئی ایک لفظ اپنے حیثیت سے اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کے لیے نہیں آ۔ صدیق اکبر جیسی شخصیت جب خلیفہ بنے تو پہلی خلافت کا جو خطبہ دیا، منبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کی قسم لوگوں یاد رکھو، میں تم سب میں سب سے بڑا یا بہتر ایمان والا نہیں ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں میں ڈال دیا، اس حیثیت سے مجھے خلیفہ بنا دیا گیا، ورنہ تو میں تم سے بہتر کوئی انسان نہیں ہوں، میں تم میں کا ایک ہوں۔ صدیق اکبر جن پر پوری امت کا اجماع ہے، انبیاء کے بعد ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، لیکن اپنی ذات میں جب کہنے کی بات آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تم سے کوئی بڑا اعلیٰ نہیں ہوں، میں تم میں کا ایک انسان۔ لیکن ہماری حالت کیا ہو گئی آج؟ ذرا دیکھو آپ، ذرا سی عبادت ذرا کر لی نا جی، ذرا عہدہ مل گیا، ذرا کچھ ہو گیا، اللہ اکبر، اس کے عللے تللے دیکھنے کے ہوتے ہیں، اور اس کو پورا یقین کامل ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، جنتی ہے۔ ایک بندے سے ایک مرتبہ بحث ہوئی تھی، میرے بچپن کا واقعہ میں کبھی نہیں بھولتا، اپنی عبادت پہ اتنا ناز تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ جنت نہیں دیا تو جھگڑوں گا جی میں اس سے، میں نماز پڑھتا ہوں میں۔ اچھا جھگڑے گا، وہ ایک حق رکھتا ہے تو رب پہ نہیں۔ فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور بہت خوف کھاتے ہیں برے حساب سے۔ آ گئی وہ بات، میں نے کہا نا اس سورے میں سوء الحساب زیادہ آئے گا، ابھی اوپر آیت میں ہم نے پڑھا، پھر یہاں پر بھی وہی لفظ آیا، دیکھ ان کا ڈر سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ حساب میں سختی نہ ہو جائے۔ ہاں ہمیشہ اس بات سے دعا کرتے رہو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب جو ہے نا بڑا آسان حساب لے، اور آسان حساب کا مطلب ہوتی ہے پیش ہی، بس آئے یوں گزر گئے، یوں گزر گئے، اللہ تعالیٰ کیا ہے بھیج دے، چلو بھائی چلو چلو، یہ سب میرے بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، اوپر نیچے کچھ ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھو، جنت جاؤ جنت جاؤ۔ اگر اللہ نے کیوں پوچھ لیا تو مارے گئے، تو اس واسطے برے حساب سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہتے ہیں یہ بندے۔ اور وہ بندے کون ہیں؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، صرف رب العالمین کے لیے صبر کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، صرف رب العالمین۔ صبروا ابتغاء وجہ ربہم، ابتغاء اصل میں ہے یہ ایک حد سے آگے بڑھ جانا کسی کام میں، لیکن یہ محمود بھی ہے مذموم بھی ہے۔ برائیوں میں حد سے آگے بڑھ گیا تو وہ دراصل باغی کہلاتا ہے، اچھائیوں میں وہ نکل گیا تو وہ محسن کہلاتا ہے۔ یاد رکھو، ابتغاء کا ایک ہی معنی ہے کہ حد سے بڑھ جانا، اسی سے بغاوت نکلا ہے، ہاں تو یہی معنی ہے، لیکن اس میں دو پہلو الگ ہوتے ہیں، ایک محمود ہے ایک مذموم ہے۔
برائیوں میں حد سے بڑھ جانا بڑی مذموم چیز ہے اور بڑی بری صفت ہے، اچھائیوں میں آگے بڑھ جانا یہ محسنین کی صفت ہے۔ تو فرمایا کہ صبروا ابتغاء وجہ رب، صبر میں اس حد تک اللہ کی اخلاص کی چاہت میں وہ آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کا مطمع نظر کچھ نہیں ہوتا، اے اللہ راضی ہو جائے بس میرے سے۔ لوگ ان کو کیا ہیں، تانے دیں، لوگ ان کو غلط کہیں، لوگ ان کو القابات سے پکاریں، ادے آگا جی انہیں وہ کرتا جی، انہیں یہ کرتا جی، ان سب پر بھی صبر، دین کے کاموں میں بھی صبر، دنیا کے کاموں میں بھی صبر، ہمیشہ صبر۔ اور صبر کا معاوضہ یہاں نہیں دیکھتے، میں اتنا صبر کیا مجھے یہاں ملیں گا، یہاں نہیں، صبر ابتغاء وجہ ربہم، اخلاص ان کا اتنا بڑا ہوا ہے کہ صرف رب سے چاہتے ہیں اس کا بدلہ۔ پھر اس کے بعد کرتے کیا ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کیسے، سرًا وعلانیةً، چھپے بھی اور ظاہر میں بھی۔ عموماً مفسرین کہتے ہیں کہ ظاہر کا مطلب ہے فرائض کے جتنے صدقات ہیں، جتنے واجبات ہیں وہ دکھا کے دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی کیا ہو، نصیحت ملے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے وہ معلوم ہو، لوگوں کو بھی ابھارے۔ نوافل کے جتنے صدقات ہیں وہ چھپا کے دینا چاہیے تاکہ وہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان، دونوں طرح کے صدقے کرتے ہیں، دونوں طرح کے، سرًا وعلانیۃ، چھپا کے بھی اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، علانیہ بھی اللہ کے راہ میں دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سب سے اہم صفات گن رہے ہیں نا، کتنی صفت ہے یہ؟ قاضی صاحب خود بلانا، 3 کی 4 کی فیصلہ کرو، کتنی؟ 3، اچھا مانو، اچھا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ بہت اہم ترین صفت ہے۔ کرتے کیا ہیں وہ؟ دور کرتے ہیں یا ہٹاتے ہیں۔ یدرؤون کا مطلب ہے ہٹانا، دور کرنا، کس سے؟ بالحسنۃ السیئہ، برائی کو بھی اچھائی سے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ یہ برائی کو ہمیشہ انسان بولتا برائی کا بدلہ دوں گا، برائی سے برائی، بھائی انہیں تھپڑ مارا میں کیسا میں خاموش رہوں، نے گالی دیا کہ میں اس سے بڑی گالی دوں، وہ تو مشہور ہے نا جی مقولہ، ان کا جواب پتھر سے دیں گے، نہیں بابا، ان کا جواب معافی ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ دور کرتے رہتے ہیں برائی کو بھی نیکی سے، ہر معاملہ نیکی سے سلجھتا ہے۔ کوئی آیا بزبانی کیا، اے اللہ کے لیے تم بھائی آپ ایسا کہہ رہے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت عافیت سے رکھے، دیکھیے گندی بات نہیں کرتے، گالیاں نہیں دیتے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو مار ڈالنا کفر ہے۔ ہمیشہ نصیحتیں ہیں اس کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھو اسی میں ہے، پتھر کھائے دعائیں دی، طائف میں پتھر کھائے نہیں کھائے، فرشتہ آ گیا پوچھا، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان ہے طائف کی وادی، اللہ کے رسول آپ صرف حکم دے دیں ہم ان دونوں کو ملا کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی؟ ہاں، الٹا حکم دینے کے بجائے فرمایا کہ اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ میری قوم نہیں جانتی ہے یہ اصل میں۔ بعض روایتیں ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوا، لیکن ان کے بعد والے شاید ان کی نسلیں اسلام قبول کر لیں، لیکن اللہ کے رسول نے بد دعا نہیں کی، ہمیشہ نیکی خیر خواہی چاہیے۔ یہ ایک صفت مسلمانوں میں آج آ جائے نا جی، یاد رکھیے ہماری زندگی بدلنے کے لیے، انقلاب کے لیے کافی ہے۔ ہمارے اندر کھیکڑے کی چال ہے، خاص طور پر مسلمانوں، الٹا کیا دور کرتے نیکی کر کے برائی کو، الٹا جو اچھائی ہے اس کو بھی دیکھنا نہیں ہوتا، دیکھنے پر ہمیں کیا ہے صبر نہیں ہوتا۔ انہیں کہیں کو بھائی اتنا اچھا ہے، انہیں اتنا جلدی مالدار ہوگا نا بھائی، اسے کہیں کو بھائی اچھی چیزیں مل جاتی، مجھے کب دیکھے تبھی یہ مسئلہ، کیسا تبھی اسے گرائیں گے، کیسا تبھی اسے کیا کریں گے، تکلیف دیں گے، اسے ایذا دیں گے، لوگوں کے درمیان برا کریں گے۔ ایک کو بڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ 2-3 کھیکڑے کو کیا کریں، کسی آپ ٹوکری میں ڈال دے، دیکھیں
ایک کھیکڑا بڑی مشکل سے اوپر چڑھ کے بالکل سر پہ آ جائے گا کہ نیچے اتر جائے، نکل جائے، نیچے سے دوسرا کھیکڑا کھینچ کے چھوڑ دے گا۔ یہی آج مسلمانوں کی چال، کسی کو بڑھتا ہوا نہ خود بڑھتے نہ بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، الزام لگانا، کچھ نہ کچھ کہہ دینا، اس کی عزت پر حملہ کرنا، یہ الٹا ہو گیا۔ حالانکہ رب نے وہ نہیں سکھایا، رب ہمیں سکھایا ہے کہ دیکھو وہ برائی کرے تو بھی تم اچھائی کے ساتھ سلوک کرو۔ تو فرمایا کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، انہی کے لیے اصل میں بہترین عقبہ ہے، آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے۔ وہ آخرت کا گھر کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا، وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ عدن کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کی اور خوش ہونے کی جگہ، شاداں و فرحہ رہنے کی جگہ۔ تو جنت میں جانے والا ہر آدمی اس صفت سے متصف ہوگا تو انہیں بہترین خوشی اور سکون والی زندگی ملے گی۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جنت کی صفت نہیں ہے یہ، بلکہ جنت کے علاوہ ایک جنت ہے عدن نام کی جنت، جس میں بڑے اللہ والے ہی داخل ہوں گے۔ یہ جنت الگ ہے، اس کا نام ہی جنات عدن ہے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالی ان کو داخل کرے گا۔ کیوں؟ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اس واسطے کہ انہوں نے اپنے عمل ٹھیک کر لیا، صلح، اور صرف ان کو اکیلے داخل نہیں کرے گا، فرمایا کہ من آبائہم، ان کے باپوں کے ساتھ، وازواجہم، ان کی بیویوں کے ساتھ، وذریاتہم، ان کے بیٹوں اور اولاد کے ساتھ، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ہر دروازے سے ملائکہ آئیں گے ان کے پاس، ہاں داخل ہو رہے ہوں گے ہر دروازے سے ملائکہ۔ کیوں؟ کس کے لیے داخل ہو رہے ہیں گے؟ سلام علیکم، سلام علیکم، ملائکہ سلام کر رہے ہیں گے، سیلیوٹ، پروٹوکول ہے یہ جنات عدن کا۔ اسی واسطے روایتوں میں آتا ہے کہ جنات عدن کے ایک ایک جنتی کو جو جنت ملے گی اس کے 25,000 دروازے ہوں، 25,000 دروازوں میں سے بھی ملائکہ داخل ہو رہے ہوں گے۔ جو بندہ داخل ہوا جس کے لیے جنت ہے جنات عدن، وہ بندے کو 25,000 دروازوں سے بھی سینکڑوں ملائکہ داخل ہوں گے، اور ہر ملائکہ میں ہر ملک سلام کر رہا ہوگا، سلام کر رہا ہوگا، سلام کر رہا ہوگا، ساتھ میں مجدہ بھی سنا رہا ہوگا، بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا تھا ٹرپلیکین کی زندگی میں، جو دنیا کی زندگی میں تم نے پھونک پھونک کے قدم رکھا، جو تم نے اصلاح کر لی اپنے آپ کی، اس کے لیے تمہیں کیا ہے؟ سلام ہے۔ فنعم عقبى الدار، کیا ہی بہترین اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ گھر ہے جو اللہ نے ایسے صبر والوں کو عطا کیا ہے۔ یہ پورا کیا ہو گیا؟ 9 صفات ہیں، مولانا 4 پہ پہنچے، پھر پڑھے ایک مرتبہ، دیکھو 9 صفات پورے آ جائیں۔ پھر فرمایا کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ اب یہ بات پھر آ گئی، وہاں پر فرمایا اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ جوڑتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے عہد کو توڑتے ہیں، یہ اپوزٹ، یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے۔ جہاں برائیوں کا ذکر ہوگا وہاں اچھائیوں کا ہوگا، جہاں اچھائیوں کا ہوگا وہاں برائیوں کا بھی ہوگا، جہاں جنت کا ذکر ہوگا وہاں جہنم کا بھی ہوگا، جہاں جہنم کا ہوگا وہاں جنت کا بھی ہوگا، تاکہ سائملٹینیسلی آپ کو معلوم ہو جائے کہ دو طرفہ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں، 2 نتیجے ہیں، ایک جنت ایک جہنم، ایک ہی نتیجے پر کیا ہے آپ کی آنکھ نہ ٹھہر جائے۔ تو جیسے ہی وہاں گنایا یہاں پر گنا رہا ہے، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، رہے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے عہد کو توڑتے ہیں بعد اس کے کہ مضبوط باندھ لینے کے بعد۔ کون سا عہد ہے یہ کون سا عہد ہے؟ وہ جوڑتے ہیں اور اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ پہلی صفت ہم نے پڑھی، یوفون بعہد اللہ، ہے نا؟ یہ کون سا عہد ہے جو توڑتے ہیں؟ یہ بھی وہی عہد ہے بھائی، وہ جوڑتے ہیں، یہ توڑتے ہیں۔ اچھے لوگ جوڑتے ہیں، کون سا؟ الست بربکم کا جو عہد تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں،
اس پر قائم رہتے ہیں اللہ کے بندے جن کو جنات عدن ملی۔ اب یہاں پر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں، منافق ہیں، کرتے کیا ہیں؟ اللہ کا جو عہد انہوں نے کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اس کو توڑتے ہیں، شرک کرتے ہیں، دوسروں کو رازق مانتے ہیں۔ یہاں بھی سجدہ، وہاں بھی، جب جھنڈے کے بھی سامنے، بنڈے کے بھی سامنے، قبر کے بھی سامنے، دروازے کو دیکھ کو بھی کبھی کبھی کھڑا ہو جاتا ہے انہیں بیوقوف، دروازہ کیا رہ کریں گا، ہاں اندر نہیں جاتا انہیں، باہر سے، جیسا کیا ہے مندر سے انہیں باہر سے دیکھ کے پوجا کرتا، انہیں بھی ویسے ہی کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ جو عہد کیا اس کو توڑتے ہیں۔ ہاں، من بعد میثاقی، بار بار کیوں کہہ رہا ہے من بعد میثاقی؟ ذرا یاد رکھ لو، میثاق کہتے ہیں مضبوط عہد کو، من بعد میثاقی، بعد اس کے کہ اس کو مضبوطی سے کر لیا اگریمنٹ پھر توڑا، کہاں اشارہ ہے بھائی؟ ذرا یہ سی آپ کر دو، اتنی ٹھنڈ ہے اور ساتھ میں سکون ہے تو لوگوں کو کیا ہوتی ہے، اچھی مٹھی نیند آتی ہے، تو 100% صحیح بولتے ہیں۔ اب بلا کو سلائے جیسا ہوگا، ہمیں تفسیر دیں گے نا بولے تو سونے کو آئے جیسا ہوگا۔ ذرا گرمی میں بیٹھے، اب اس کے اوپر چائے لگائی گئے تھے، ٹھہرو بابا 5 منٹ 10 منٹ ٹھہر جاتے تھے تو چائے دے ڈالتے تھے ان کو، ہاں اب مجھے خالی بٹھا کو چائے سب کو پلائیں گے نا، تمہیں پلاؤ پلاؤ پلاؤ، یہ سنت ہے نا ہماری بھی، چلتی رہیں گی۔ ہاں تو یہ جو ہے نا معاملہ، اللہ کے عہد کو یہ لوگ توڑتے ہیں، من بعد میثاقی، بھائی عہد کو توڑتے گا تو کرے بولے تو توڑتے، مضبوط باندھ لینے کے بعد بار بار کیوں کہتا ہے؟ کوئی یہ نہ کہہ لے کہ بھائی ہمیں یاد نہیں ہے عالم ارواح میں جو عہد ہوا تھا کیا ہوا، کہ اللہ بولتا ہے ہم کو، اللہ کہتا ہے نا 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 میں گواہ ہوں، یہ مضبوطی کے ساتھ ہمارے ساتھ برابر کیا ہے بات چیت ہو کے معاہدہ ہوا۔ اللہ سب سے پوچھا، تم سب نے جواب دیا، یہ مضبوط عہد ہے، یہ تمہیں یاد ہو نہ یاد ہو، مسئلہ وہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ یہ مضبوط عہد ہے، تم کو تو تمہارا بچپن بھی یاد نہیں، اس بات سے انکار کر دو گے؟ ہاں امی کہتی ہے کہ بیٹا تو پانی کو بچپن میں ماں ماں بولتا تھا، یاد ہے تم نا ماں ماں بولتے تھے تمہیں پانی، نہیں یاد ہے نا؟ لیکن مانتے نہیں مانتے کہ ماں کہتی ہے کہ بچپن میں تو ایسے ہی بولتا تھا، اس کو مانتے نہیں مانتے، یاد ہے تمہیں؟ تم تو اس زندگی کا بچپنا نہیں جانتے ہو، تمہیں عالم ارواح کی بات کہاں یاد رہے گی؟ لیکن بات اتنی پختی ہے کہ رب کہتا ہے مضبوط تم نے باندھا اللہ سے عہد کہ ہم یہ شرک نہیں کریں گے۔ اچھا دوسرا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں۔ دیکھیے الٹی بات، وہ اللہ والے بندے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے صلہ رحمی کر کے اور جوڑتے ہیں، اللہ نے جسے یہاں پر جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے یہ لوگ کاٹتے ہیں، تو معلوم ہوا رشتہ داری کو کاٹنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، کافر یا منافق ہی ہوگا، اچھی طرح یاد رکھ لو۔ اچھا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جو رشتہ داری کو کاٹے گا وہ زمین میں فساد بھی برپا کرے گا، یا جو رشتہ داری کو کاٹنے والے جھگڑالو لوگ ہیں وہ صرف رشتہ داری تک اپنی بات محدود نہیں رکھتے بلکہ عام لوگوں سے بھی جھگڑا کر کے زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ آپ اچھی طرح دیکھ لیں گے، جو لوگ رشتہ داری میں صحیح نہیں ہیں، رشتہ دار ان سے متنفر ہیں، جھگڑالو مانتے ہیں، محلے میں بھی پوچھ کے دیکھ لیں وہ جھگڑالو رہیں گے۔ کیوں؟ ان کی صفت کے اندر ہی کیا ہے؟ فساد فی الارض ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتہ داروں کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے جی؟ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا برا گھر ہے۔ ہاں، سوء الدار، دار کہتے ہیں گھر کو، یعنی جہنم سب سے برا گھر۔ تو اس کے لیے تیار ہو نہیں نا، تو رشتہ داری کو جوڑو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ تو اسی لیے فرمایا۔ اب رہی بات عمومی طور پر جھگڑالو بنتا کب ہے جی؟ آپ دیکھیں انسان کے اندر پیسہ، حرص، طمع، دنیا، کماؤ جماؤ کی صفت آتی ہے نا جی، پھر وہ پکا جھگڑالو بن جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے
کہ یہ چیز جہاں سے پیدا ہوتی ہے اسی کے جڑ کو کاٹ دو، کہ تم اپنی محنت سے کماتے ہو یا دوسروں کا چھین کے بڑے بن سکتے ہو، تو ہرگز بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہے جس کے چاہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے چاہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تم لاکھ جھگڑا کرو لوگوں سے، لاکھ حق مارو، اللہ نے جو مقرر کیا ہے صرف اتنا تمہیں ملے گا۔ اللہ جب چاہے گا تمہیں تنگی میں مبتلا کرے گا، اللہ جب چاہے گا تمہیں کیا ہے، کشادگی دے گا۔ یہ کشادگی اور تنگی دراصل اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے خوش ہے ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اس میں بہت بڑا مغالطہ ہے لوگوں کا، ہمیشہ دولت مندی کو اللہ کی نشانی، مرضی کی نشانی سمجھتے ہیں، اور فقر و فاقے کو، تنگی کو سمجھتے ہیں اللہ ہم سے غصے میں۔ حالانکہ معیار اللہ کا نہیں ہے راضی ہونے کا۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو دین کی توفیق دیتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ دیندار نہیں بناتا۔ اصل دین سے ہے، دنیا سے نہیں۔ اللہ کافروں کو ہمیشہ دنیا دی ہے، ملحدوں کو دیا ہے۔ آج بھی دیکھیے ان کے پاس پیسہ ہے، اقتدار ہے، اللہ کے سب سے بڑے دشمنوں کو دیا۔ تو یہ دینا اور تنگی دینا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے۔ اسی واسطے مغالطہ ہوتا ہے بہت سے دنیا داروں کو، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں پھر وہ لوگ مست ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی بولتے ہیں اللہ ایک آنکھ کھول کو دیکھ لیا بھائی، اسے گویا کہ اللہ آنکھ بند کر وہ تھا، اسے کھول کو دیکھ لیا، پیسہ مل گیا، بڑا آدمی بن گیا، لگا کیا کرم بھائی، کیا فضل ہے مانو۔ یاد رکھو آپ گناہ کریں پھر آپ کی دولت بڑھتی ہے، 100% اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، تم گناہ کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو اور تمہاری دولت بڑھ رہی ہے، تم غداری کرتے، تم حرام کاری کرتے ہو، تم رشوت لیتے ہو، تمہاری دولت بڑھ رہی ہے، سمجھ جاؤ اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے دور کر دیا ہے اپنی رحمت سے، اسی کے لیے تمہاری دولت بڑھتی۔ اب تم اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہو، پھر تمہیں ہدایت نہیں ملتی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جن کو اللہ کبھی دولت دیتا ہے، ان کے گناہوں کے سبب ہونے کے باوجود بھی وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ اسی دنیا کی زندگی پر ریچھ جاتے ہیں، اسی دنیا کی زندگی پر خوش ہو جاتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سوائے حقیر ہونے کی کچھ نہیں ہے، کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اللہ متاع یعنی تھوڑا سا فائدہ ہے بس، اور وہ فائدہ بھی مقابلے میں دیکھیں گے تو کوئی مقابلہ نہیں ہوگا دنیا اور آخرت کے مقابلے میں۔ اگر یہ بات سمجھ لیے تو کسی کے دنیاوی طور پر مالدار ہونے کو آپ حسد کا شکار بھی نہیں ہوں گے، اللہ کے رضا کی دلیل بھی نہیں جانیں گے۔ دنیا ہونے نہیں ہونے سے اللہ کے رضا کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کسی کو پسند کرتا ہے، راضی ہوتا ہے تو دیندار بناتا ہے۔ نماز میں رغبت، مسجدوں میں رغبت، دین میں رغبت، دینی تعلیم میں رغبت، یاد رکھو یہ اگر آپ کی بڑھتی ہے تو اللہ آپ سے راضی ہے، خواہ آپ کو 4 چٹنی کھا کے زندگی جھوپڑی میں گزارنا پڑے، پھر بھی اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ دولتوں کے انبار ہیں، بینک بیلنس ہے، بڑے بڑے محلات ہیں، لیکن نہ نماز میں جی لگتا ہے، نہ قرآن میں جی لگتا ہے، نہ دینداری میں جی لگتا ہے، بلکہ نفرت ہوتی ہے، بھاگو بھاگو کہہ رہا ہے، تو یاد رکھ لو پھر تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے در سے پھینک دیا ہے، اللہ تم سے راضی نہیں ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بھائی، ایک اہم ترین اعلان یہ ہے کہ سری لنکا کے اندر مسلمانوں کی جو حالتیں ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، انتہائی طور پر پورے سری لنکا میں ہی پرابلمس ہیں، لیکن مسلمانوں کی حالت مالی اعتبار سے بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں پہلے بھی ایک مرتبہ اعلان ہوا تھا، لیکن بجز عصر کی نماز کی شاید وہ جمعرات وغیرہ کیا، تو جمعرات کے دن کوئی خاص تعاون نہیں ہوا،
وہاں سے لوگ باقاعدہ طور پر یہاں آئے ہوئے ہیں. کون ہیں وہ لوگ جو سری لنکا سے؟ کسی ایک کو بلاؤ تو تاکہ دیکھ بھی لیں یہاں پر، کسی بندے کو بلاؤ تو صحیح یہاں پر. یہ لوگ صرف مالی تعاون کے لیے سری لنکا سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں، کئی دنوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں اور کئی مساجد گئے ہیں اور وہاں پر لوگوں نے تعاون کیا ہے دل کھول کر. اور ہمارے پاس بھی آئے تھے لیکن کوئی خاص تعاون نہیں ہو سکا، اور نماز بھی وہ دراصل عصر کی نماز تھی، لوگ وہاں پر جمع بہت کم تھے. تو وہ پھر دوبارہ ہمارے پاس آئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آج کچھ نہ کچھ تو بہتر طور پر انہیں تعاون ہوگا. آپ لوگ یاد رکھیں، مسلمان اصل میں کیا ہے، ایک جسم کی طرح ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہو تو مسلمان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. جیسے کہیں ہاتھ کٹتا ہے لیکن درد پورا جسم محسوس کرتا ہے، زخم کہیں لگتا ہے بخار پورا جسم ہوتا ہے. تو ادھر آئیے ذرا سامنے آئیے. یہ لوگ سری لنکا سے آئے ہیں، شاید اردو نہیں سمجھتے ہوں گے یا تمل تو شاید کچھ نہ کچھ بول لیتے ہوں گے. تو یہ ان کی حالتیں دیکھیے، وہاں کی حالتیں خود پوچھیے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہتر سے بہتر رکھا ہوا ہے، تو عام لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم مالی طور پر جو کچھ مدد ہو سکتی ہے وہ کریں، آگے بڑھیں. اس کے لیے آپ لوگ جو کچھ بھی لائے ہیں وہ بھی دیں. کچھ دیر کے لیے رہیں گے شاید، تو آپ لا کے دے سکتے ہیں، یا کوئی نمبر وغیرہ ٹرانسفر وغیرہ کر سکتے ہیں کیا؟ اگر ویسا کوئی نمبر ہے تو اس نمبر سے ٹرانسفر بھی کیجئے. جو ہو سکتا ہے آپ مدد کیجئے. ایک ایسا قافلہ آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جن کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، جن کے لیے برتنے کے لیے سامان نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکایا اور صحابہ کو درس دیا. ایسے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، ایسے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو دو. حالانکہ صحابہ کی حالت بھی دینے کی نہیں تھی، بہت غربت تھی. اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا کہ جو ہو سکتا ہے اپنے گھر سے لا کے دو. وہاں پیسے کا تو رواج نہیں تھا کہ بندہ گھر ہی جاتا تھا. کسی کے پاس کپڑے ہیں تو کپڑے لاتا تھا، کسی کے پاس اناج ہے تو اناج لاتا تھا، کسی کے پاس کوئی دوسرا ہوتا تو وہ لاتا تھا. تو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا کہ بندو اٹھو، ان کے لیے کچھ دو. وہاں پر مسلمان اور غیر مسلم کا بھی فرق نہیں تھا. وہ تھا بہت غریب قافلہ جو مدینہ انٹر ہوا تھا، کوئی نہیں اٹھا. ایک صحابی اٹھے بہت مشکل سے، اور وہ گئے. وہ جا کے جب لا رہے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں جو گٹری تھی وہ اتنی موٹی تھی کہ اس کے اٹھانے کے لیے بھی وہ تکلیف پڑ رہے تھے. گویا کہ ایسا تھا کہ کوئی گھر کا پورا سامان باندھ کے لے آ رہے تھے. وہ لا کے رکھے نا. اب صحابہ میں جوش ہے. وہ دیکھا دیکھی کا ایک معاملہ ہوتا ہے ہمیشہ انسان کے ساتھ. پھر ہر صحابی اٹھا، کچھ نہ کچھ لا کے رکھا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی جہاں ایک پیسہ نہیں تھا، ایک کوئی چیز نہیں تھی، وہاں دونوں طرف پہاڑ بن گئے تھے. ایک طرف کپڑوں کا، ایک طرف اناج کا پہاڑ. ان دونوں کے لیے پورے صحابہ لا کے رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی. فرمایا کہ من سن سنتن فی الاسلام سنتن حسنتن. یہ بہت ہی یونیک حدیث ہے، اس کو غلط سمجھا گیا ہے. اس سے سنت حسنہ اور سنت سیئہ کا مطلب لے لیا گیا. ہرگز بھی نہیں ہے، سنت ایک ہی ہے. یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کوئی اسلام کے اندر کوئی اچھی بات کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ آگے بڑھتے ہیں، تو بغیر ان کے ثواب کی کٹوتی کے ہر ایک کے لیے جو ثواب ہے اتنا ہی ثواب اس بندے کو نکلتا ہے جو پہلا اٹھا کے دیا. وہ جو صحابی پہلے اٹھ کے گئے تھے نا، پھر ڈھیر بن گیا تھا نا، اس صحابی کی مدح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو دیکھ کر تمام صحابہ لے آ کے دیے، لیکن جو آگے بڑھ گیا اس کے ثواب کا معاملہ اتنا ہے کہ جتنے بھی لوگ دیے ان کا ثواب تو ملے گا، لیکن اتنا ہی ثواب اس بندے کو ملے گا جو سب سے پہلے لے جا کے دیا. اب یہاں سب سے پہلے کون جاتے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہے سنت پہ عمل کرنے والے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی خوش رکھے، صحت عافیت سے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔